خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام جوہر فتاشر ہے اور میرا نام فرحان جوان ہے. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہم آپ کے ساتھ مل کے مطالعہ کر رہے ہیں آزمائش پر غالب آنے کے لیے ایک آدمی کی ترکیب. اس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرد ہوتے ہوئے، ایک میل ہوتے ہوئے کون سی پرابلمس، کون سے سائیکولوجیکل پرابلمس کو، کوئی بھی سوشل پرابلمس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، فیس کرنے کو ملتے ہیں، اور ہم کس طرح سے ان کا سامنا کریں. سو یہ ہمارا دوسرا سبق ہوگا. اور جو لوگ اس سیریز کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں دوسرے ایپیسوڈ سے ہی، میں چاہوں گا فرحان کیوں نہ آپ ہمیں بتا دیں، تھوڑا ریویو دے دیں کہ پہلے سبق کے اندر ہم نے کیا کیا دیکھا تھا، تاکہ ہماری آڈینس کو پتہ چل سکے ہم کس کانٹیکسٹ میں ہیں. پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے تسالونیکیوں کی کلیسیا کے بارے میں دیکھا تھا کہ خدا نے ان کو تنبیہ کی کہ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی حرام کاری سے پاک رکھیں. اور چونکہ خدا خود پاک ہے، اس لیے خدا چاہتے تھے کہ وہ کلیسیا جو ہے وہ بھی پاک رہیں. اور اس ٹائم پہ جو تھا وہ رومیوں کی حکومت تھی. Yes. اور وہ بہت ہی بد اخلاق قوم تھی. تو خدا نے ان سے چاہا کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھیں اور ایک علیحدہ قوم، خدا کی چنی ہوئی قوم نظر آئے. ایگزیکٹلی دس از دا ریزن. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ معاشرے کے اندر، کیونکہ معاشرہ انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ آپ کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا معاشرے کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ معاشرے میں سے آ کر جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو دور کرتا ہے. سو کبھی بھی لوگ اصل کہتے ہیں کہ ببلیکل کلچر ویل ویری سوری ٹو سے، بٹ ببلیکل کلچر ہے کیا؟ وہ جوش کلچر ہے. دیٹ از جوش کلچر، وہ یہودی کلچر ہے. لیکن یہودیوں کے کلچر کے اندر بھی جو برائیاں تھیں، خدا نے بولا یہ برائیاں دور کرو، اور خدا نے جوش کلچر کو پاک کیا تھا. تو دس از دا تھنگ. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. آپ جس بھی کلچر میں رہتے ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کلچر کی برائیوں سے دور رہیں اور اس کی اچھائیوں کو اپنائے رکھیں، جس کے بارے میں جب آپ ہسٹری آف اسرائیل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اور پتہ چلے گا. لیکن وداؤٹ فردر اڈو چلے آئیں، اب ہم چلیں گے دوسرے سبق کی طرف. اور دوسرا سبق جو ہے جس کو یہاں پر دوسرا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے. سو فرحان کیوں نہ آپ یہاں کے جو پہلے دو پیراگراف ہیں اس کو پڑھ دیں. جن کے پاس بک موجود ہے پیج نمبر 19 پر آپ کو یہ مل جائے گا، اور جن کے پاس بک موجود نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ فالو کریں. اپنی بائبل اور نوٹ بک ضرور اپنے ہاتھوں میں رکھیں تاکہ آپ سب کچھ نوٹ کر سکیں. یس فرحان. جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے کے سبق میں دیکھا، خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک پاک، خالص اور دیانتدار اور بے الزام زندگی بسر کریں. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں اسے عزت دینی ہے، اور جب بھی برائی آئے تو اس سے مڑ جانا ہے. اور اس نے ہمیں اپنا روح القدس مہیا کیا ہے جو ہم میں سکونت کرتا ہے، اور اس کا کلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح اسے خوش کریں. تو پھر ہم جسم میں زندہ رہنے اور روح میں چلنے کے درمیان کیوں جدوجہد کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے جو چاہتا ہے کہ ہم برے فیصلے کریں، اور جو اپنی کوشش کی انتہا کر دیتا ہے کہ ہمیں ناکامی کی طرف لے کر جائے. کون ہے یہ دشمن؟ اس کے ہتھیار کیا ہیں؟ ایماندار کو یہ کہاں پر وار کرتا ہے، اور اس کی جنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیں دیکھیں کہ کتاب مقدس ان سوالات کے مطابق کیا کہنا ہے. سو آج ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرد اصل میں مسائل فیس کرتے کیوں ہیں، اور کس کی وجہ سے، کیا شخصیت ہے. ابھی جس طرح سے اگر آپ لوگ کرسچنس ہیں اور چرچ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم کس شخصیت کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ ابلیس کی بات کر رہے ہیں. لیکن اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس طرح سے یہ اپنے جو پلانس ہیں، اپنے جو آئیڈیاز ہیں، وہ کس طرح سے کام میں لے کر آتا ہے. تو ہم یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. سو ہم لوگ شروع کریں گے ایوب کی کتاب سے. ایوب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات. اور جہاں کہیں پر بھی ایوب کا ذکر آیا ہے آپ اس کے اوپر دھارا بنا لیجئے. تو فرحان کیوں نہ آپ ہی ان آیات کو پڑھ دیں. اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا، اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے، اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا، اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے. اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب
انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوکھنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اوکے، چلیں ہم بات کرتے ہیں کہ ایوب کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا۔ پہلی آیت کے اندر ہمیں کچھ ملتا ہے، پہلی آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔ پہلی 4 ہمیں خصوصیات وہاں پر ملتی ہیں کہ وہ کامل، راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا۔ کامل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق میں، اپنی روحانی زندگی میں ان چیزوں میں کامل ہے۔ راست باز کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ایک درست تعلق میں ہے۔ خدا سے ڈرتا ہے، اس کا مطلب خدا کی عزت کرتا ہے، اور بدی سے دور رہتا ہے، یعنی کہ وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ بدی سے کنارہ کرے۔ اوکے، نا اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پہلا تسلیقے میں پچھلے ہفتے دیکھا تھا اس سے کیا مماثلت رکھتا ہے؟ تو جیسے کہ فرحان آپ نے بتایا کہ پچھلے ہفتے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انسان بدی سے یا حرام کاری سے دور رہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوب جو ہے وہ بدی سے دور رہتا ہے۔ تو دونوں میں ہمیں کیا مماثلت ملتی ہے، اور اس سے ہمیں ایوب کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ بدی سے دور رہنا اور پاک کرنا۔ اور اس سے ہمیں ایوب کی شخصیت یا ایوب کے جو نیچر ہے اس کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ کس طرح کا شخص ہے؟ وہ پاک ہے، راست باز ہے۔ پاک ہے، راست باز ہے، جو کہ خدا کی مانگ ہے۔ وہ خدا کی ڈیمانڈز کو پوری کر رہا ہے۔ خدا کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ خدا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انسان پاک ہو، اور ایوب ان ڈیمانڈز کو پوری کر رہا ہے۔ نہ صرف ہم اس کی زندگی سے، بلکہ خدا کا کلام خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ وہ کامل، راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا۔ یہ 4 خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں۔ اوکے، اگلا حوالہ ہم پڑھیں گے ایوب پہلا باب، اسی کو ہم پڑھنا جاری رکھیں گے، اور اس کی 6 سے 12 آیات پڑھیں گے، اور اس پر نشان لگانے میں مدد ہماری فرحان ہی کر دیں گے۔ جہاں کہیں پر بھی شیطان کا ذکر آئے گا اس کے اوپر ہم سہ شاخہ بنائیں گے، یعنی کہ وہ جو ابلیس کی جو ٹرائیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہم بنائیں گے، وہ آپ کو دکھا دیا جائے گا، اور دوبارہ سے ہم ایوب کے ہر حوالے پر دائرہ بنائیں گے۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس طرح کا کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہیں کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ اوکے، تو چلیں ہم اس حوالے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فرحان کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ نے حوالہ پڑھا ہے، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سے؟ اس حوالے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے خدا کے پاس آتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، اور یہاں پر میں آپ کی توجہ گرفت کر سکتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی یہ بات نوٹس کی تھی کہ نہیں نوٹس کی، لیکن ابلیس خدا کے سامنے آ رہا ہے۔ سو وی ڈونٹ نو، اکثر اوقات اس کو دا ہیونلی کاؤنسل کہا جاتا ہے، الہیاتی جو حلقے ہیں ان میں جو اسکالرز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر ایک کاؤنسل لگتی ہے جہاں پر زمین کی جو چیزیں ہیں، جو باتیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اور اس آسمانی کاؤنسل میں زمین کی خبر لے کر ابلیس بھی آتا ہے، شیطان بھی آتا ہے۔ دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔
اوکے اس کے ساتھ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ خدا کے حضور آتا ہے. اوکے نا دس از ویری انٹرسٹنگ. پتہ نہیں آپ لوگوں نے بات پہلے کبھی نوٹس کی ہو یا نہ نوٹس کی ہو، لیکن ابلیس خدا کے حضور آتا ہے، اور الہیاتی حلقوں میں سے دا ڈیوائن کاؤنسل کہا جاتا ہے یا دا ہیونلی کاؤنسل کہا جاتا ہے، جہاں پر خدا جو ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر ڈسکس کرتا ہے. اور کیونکہ زمین پر تمام جو برے کام ہے وہ ابلیس کرتا ہے، تو ابلیس بھی زمین کی خبر لے کر آیا ہے، تو ابلیس خدا کے حضور حاضر ہوا ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اچھا تو یہ جو یہاں پر یہ آئے ہیں خدا کے بیٹے، یہ کون ہے؟ یہ فرشتہ ہے کیا؟ دیٹس ویری انٹرسٹنگ کوشچن. یس، یہ خدا کے فرشتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ادب کون سا ہے. سو ایوب کی کتاب یہ ایک شاعری کی کتاب ہے، یہ شاعری کا ادب ہے. اور شاعری میں آپ کو پتہ ہے کہ شاعری میں الفاظ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ کسی اور طرح سے پیش کیا جاتا ہے، ذرا خوبصورت طریقے سے، یا الفاظ کا وہ مطلب نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری مشابہت استعمال کی جاتی ہے، استعارات استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک مشابہت یا استعارات میں سے ایک چیز استعمال کی گئی ہے کہ استعارہ جسے کہتے ہیں سنگولر میں استعارہ، وہ استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ یہ اور پھر ایک اور حوالہ ہے ایوب کی کتاب کے اندر ہی کہ خدا کے بیٹے ساتھ گاتے تھے، اور پھر آپ پیدائش میں بھی جب جاتے ہیں تو یہ تمام حوالے خدا کے فرشتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یس، سو خدا کے فرشتے موجود ہیں، ابلیس موجود ہے. اور کیا ہوا ہے یہاں پر؟ یہاں پر جو ہے خدا شیطان سے کہتا ہے کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر غور کیا؟ ویری انٹرسٹنگ. خدا شیطان کو بول رہا ہے تو زمین پر گھومتا پھرتا رہتا ہے، گھومتے پھرتے تو نے ایوب کا حال دیکھا ہے، وہ راست باز ہے. اسی یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی باپ ہے اور وہ اپنے بیٹے پہ فخر کر رہا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب پڑوسی آپس میں ملتے ہیں یا رشتے دار آپس میں ملتے ہیں تو باپ بڑے فخر سے کہتا ہے میرے بیٹے نے یہ کیا ہے یا میری بیٹی نے یہ کیا ہے، اس پہ فخر ہوتا ہے. تو خدا یہاں پر ایوب پر ایک طرح سے فخر کر رہا ہے، تو نے دیکھا ایوب نے کیا کیا ہے. اور خدا پھر سے وہی 4 کوالٹیز اس کے بارے میں بتاتا ہے. سو پہلا باب اور 8ویں آیت، وہاں پر وہی 4 کوالٹیز ہے. تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. سو ہمارا دشمن کون ہے؟ ابلیس. وہ ہمیں ورگلانا چاہتا ہے، لیکن خدا اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو پوری دنیا کو ورگلاتا رہتا ہے، اور پوری دنیا شاید تیرے پیچھے چلتی بھی رہتی ہے، لیکن تو نے ایوب کو دیکھا ہے تو کچھ بھی کر لے، ایوب ابھی بھی کامل، راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے تیرے انفلوئنس کے باوجود. آگے کیا ہوتا ہے فرحان؟ آگے شیطان کہتا ہے کہ یہ سب اسی وجہ سے کیونکہ تو نے خدا نے یعنی کہ اس کے گرد جو ہے باڑ لگائی ہوئی ہے. ویری انٹرسٹنگ. اب آپ کو کیا لگتا ہے شیطان کیوں پتا ہوگا کہ ایوب کے گرد باڑ لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس نے اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہوگی. ایگزیکٹلی. سو ابلیس کی ہمیشہ سے ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ خدا کے لوگوں پہ اٹیک کرے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ کبھی کبھار وہ خدا کے لوگوں پہ اٹیک کر بھی دیتا ہے، لیکن اس کی حدود خدا مقرر کرتا ہے. اور اگر آپ نے ہماری پچھلی سیریز دیکھی ہے خدا کے ناموں والی، تو اس میں ایک نام تھا ایل ایلیون، یعنی کہ خدا حق تعالیٰ. سو ابلیس کے پاس پاور ہے نو ڈاؤٹ، لیکن تو بھی خدا حدود مقرر کرتا ہے. اگر آپ اس کے بعد وہ سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی ووڈ انوائٹ یو ٹو گو دیئر. خدا کے بارے میں بہت زبردست سیریز ہے، مجھے خود بہت برکت ملتی ہے ان سے. اوکے، اینڈ میں کیا ہوا؟ ابلیس نے یا شیطان نے کیا کہا خدا کو کہ کیا کیا جائے؟ ابلیس نے خدا سے یہ کہا کہ اگر تو اس کو ایک بار چھو لے تو وہ کیسے تیرے نام کی تکبیر کرے گا. ویری انٹرسٹنگ. ابلیس کہتا ہے تو اس سے ایک دفعہ چھو لے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گھروں میں بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. بہن بھائیوں میں جو ہے نا، ہمیشہ ایک بچپن میں خاص طور پہ نا ایک ٹینشن رہتی ہے، کہ میں زیادہ لاڈلا ہوں مام ڈیڈ کا یا میں ہوں، تو ہر کو یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ زیادہ لاڈ پیار ملے. اور وہ کبھی کبھار جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھ جاتے ہیں. اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو اگر یوں ہی کر دے نا، چھو ہی دے، اگلا بندہ نا چیخ پڑتا ہے اس نے مجھے مارا نہیں ہے، بس چھو ہے. سو ایوب کے بارے میں بھی ابلیس یہی بات کہہ رہا ہے، تو اسے چھو ہی دے، وہ دیکھ کیسے چیخے گا، جیسے کہ بچے آپس میں لڑتے ہیں. سو یہ مثال ہمیں ہمارے گھروں میں ملتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے گھروں میں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میرے گھر میں ایسا ہوا ہے اس لیے میں جانتا ہوں. تو بس تو اسے چھو ہی دے، وہ تیرے منہ پر تیری تحقیر کرے گا. اوکے، آگے چلتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے کہ جب ایسا ہوا تو پھر خدا نے اس کو اجازت دے دی. خدا نے کہا ٹھیک ہے تو چلے جانا، لیکن اس کو نہ چھونا، یعنی کہ تو اس کی تمام چیزوں کو چھو سکتا ہے
تو ایوب کے بدن کو نہیں چھو سکتا. تو چلیں دیکھیں پھر آگے کیا ہوا. ہم لوگ اگلا حوالہ پڑھیں گے، ایوب پہلا باب 13 سے 22 آیات، اور جہاں پر بھی ایوب کا ذکر آیا ہے اس پر ہم لوگ دائرہ بناتے ہوئے چلیں گے. اور جہاں پر لکھا ہوا ہے فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دو، اس کے نیچے آپ لکیر لگائیں گے، ڈبل انڈر لائن کر سکتے ہیں براؤن سے یا واٹ ایور یور کلر. سو بس اس کے نیچے لکیر لگانے کا بولا گیا ہے. سو فرحان آئی ول انوائٹ یو کہ آپ یہ ہمارے ویورز کے ساتھ اس پر نشان لگاتے ہیں. اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جوتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تحقیق کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 گول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تحقیق کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خداوند پر بے جا کام کا عیب لگایا. سو فرحان کیا دیکھتے ہو آپ یہاں پر کہ کیا ہوا ایوب کے ساتھ اس حوالے میں؟ ایوب پر مشکلات آئیں، اس کے پاس آزمائشیں آئیں. کیس کون سی؟ اس کے پہلے تو اس کے جانور مر گئے، اس میں اونٹ، بیل، گدھے جتنے تھے، پھر اس کے بیٹے اور بیٹیاں. یس، اور اس کے 10 بیٹے بیٹیاں تھے. 7 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، سب کے سب ایک ساتھ ہی ہلاک ہوئے اور مر گئے. نا ابلیس نے کیا بولا تھا؟ ابلیس نے کیا بولا تھا کہ اگر تو اسے چھو ہی دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یہ تکبیر کرے گا، یعنی کہ خدا کی بےزتی کرے گا. ایوب نے کیا کیا؟ ایوب نے کہا کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. ایگزیکٹلی. اینڈ وین اٹس ویری انٹرسٹنگ، یو نو کیا لکھا یہاں پر؟ خداوند کا نام مبارک ہو. سو ابلیس کہہ رہا تھا کہ وہ خداوند کے نام کی تکفیر کرے گا، لیکن الٹا ایوب کا کہتا ہے خداوند کا نام مبارک ہو. الٹا خدا کے نام کو مبارک کہتا ہے، کیونکہ ایوب جانتا ہے کہ سب کچھ خداوند کے ہاتھ سے ہی ہے. سو اس کے پاس تھا کیا؟ ناؤ ایک میل ہوتے ہوئے، ایک مرد ہوتے ہوئے فرحان، تم کیا یہاں پر دیکھتے ہو جو تمہاری زندگی پر لاگو ہوتا ہے؟ ایوب کی زندگی سے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اس نے اپنے بچے بھی کھو دیے. بہت امیر شخص تھا. وی کین تھیورائز، ہم تھیوری میں لگا سکتے ہیں کہ بہت ہی آرام دہ زندگی تھی اس کی، اور اس کے جانور ایسے تھے جیسے کہ بہت سارے پوزیشنز ہوتی ہیں اس کی. اب سمجھ لگتا ہے اس کی ساری پوزیشن چلی گئی، ساتھ میں بچے بھی چلے گئے. ایز اے میل، ایز اے مرد، تم کیا دیکھتے ہو ایوب کی زندگی میں جو ہماری زندگی پر لاگو ہوتا ہے؟ برداشت، صبر، پیشنس. ویری گڈ. اور اس کا ایمان ڈگمگایا نہیں. یس یس. سو یہی بات ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور جتنے بھی مرد حضرات دیکھ رہے ہیں اور جتنی بھی مائیں دیکھ رہی ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے لڑکوں میں یہ چیز پیدا کرنی ہوگی، اور وہ ہے برداشت. اٹس ویری انٹرسٹنگ. ایک جگہ پر میں ایک رائٹر کو پڑھ رہا تھا، تو اس نے ایک سٹوری لکھی ہوئی تھی. اس سٹوری کے اندر ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ ہم مرد جو ہے نا، ہم کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹ نہیں دے سکتے کہ ہم لوگ تھوڑی سی انجوائمنٹ کریں یا تھوڑے سے ریلیکس نہیں ہو سکتے. بڑی خوبصورت بات بولتا ہے، کہتا ہے
ہم اپنی عورتوں کو ریلیکسیشن دیں. ہماری جو مائیں ہیں، سب سے پہلے تو انسان ایک شوہر ہوتا ہے کہ آدم اور ہوا شوہر اور بیوی کا ریلیشن شپ. تو آپ اپنی بیوی کو ریلیکسیشن دو. اس کے بعد جب آپ کی بیٹی پیدا ہوتی ہے یا آپ کی بہن ہوتی ہے تو آپ اس کو ریلیکسیشن دو. آپ جب بڑے ہو جائے تو اپنی ماں کو ریلیکسیشن دو. سو عورتوں کو اور بچوں کو ریلیکسیشن مل سکتی ہے لیکن مردوں کو ریلیکسیشن نہیں مل سکتی. اور وہ کہتے ہیں نہ ہم ریلیکس ہو سکتے ہیں، ہمیں ہمیشہ برداشت کرنے والا ہونا ہے. مصیبتوں کا ہم نے سامنا کرنا ہے تاکہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے، کیونکہ یہی ایک چیز ہے، یہی ایک بات ہے جس کے لیے خدا نے مرد کو خلق کیا ہے کہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کرے. اس سے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ عورتیں جو ہے کمزور ہوتی ہیں، یا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ عورتیں کمتر ہوتی ہیں، کیونکہ جب بات آ جاتی ہے پروٹیکشن کی تو لوگ سوچتے کہ پتہ نہیں عورتوں کو شاید کمتر کہا جا رہا ہے. ہم کمتر کی بات نہیں کر رہے ہیں، بٹ بینگ اے میل، بینگ اے مین، دس از یور رسپانسبلٹی. برداشت کرنا ہے آپ نے، کیونکہ بہت سارے ایموشنل ٹراماز ہوتے ہیں، بچے نہیں برداشت کر پاتے. بچوں کو ایموشنلی چیز بڑی ہرٹ کرتی ہے، خواتین کو بھی بہت جلدی ایموشنلی چیزیں ہرٹ کرتی ہیں. لیکن مردوں کی یہ بات ہے کہ ان کو برداشت کرنے والا ہونا چاہیے، اور ایوب یہاں پر برداشت کرنے والا تھا. آگے جا کے یاد ہے فرحان اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ اس کی بیوی اس سے کہتی کہ تو خدا کی تکبیر کر مر جا. یس، کیونکہ بیوی اس کی برداشت نہیں کر پائی. وہ دیکھ رہی ہے ایوب کی کیا حالت ہو گئی ہے، اور ایوب نے کیا بولا تھا؟ تو نادان عورتوں کسی باتیں کرتی ہے. یہاں پر ایوب کا ایمان ٹوٹ نہیں رہا، اس کی برداشت ختم نہیں ہو رہی، بلکہ وہ اپنی بیوی کو بھی طاقت دے رہا ہے. کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ سے ہم صرف سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں، یہ مرد کو ہونا چاہیے. اور بہت ہیوی لاسز برداشت کیے. انفارچونیٹلی آج کے ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ ہیوی لاسز برداشت نہیں کر پاتے، خاص طور پہ میلز. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے فرحان، جب مرد کو بہت ہیوی لاسز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو بڑی جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ پھر نشے کرنے لگتے ہیں، مے بی یہاں پہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، اسٹیٹسٹکس کے مطابق، اعداد و شمار کے مطابق خواتین کی تعداد کم ہے اور مرد حضرات کی تعداد زیادہ ہے سوسائڈ کرنے میں. جب فیملی رسپانسبلٹیز آتی ہیں، جب گھر کے خرچ چلانے ہوتے ہیں، جب بیوی اور بچے بھوکے ہوتے ہیں تو مرد سے دیکھا نہیں جاتا، سوسائڈ ریٹس ہائی ہوتے ہیں. اور یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں خواتین سے بھی. اب مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر مجھے اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے، آپ تو سنگل ہیں، آپ کو کیا پتہ میرڈ لائف کے بارے میں کیا چیزیں ہیں. ویل لیٹ می ٹیل یو، میری بہنیں ہیں اور پھر میری روحانی بیٹیاں ہیں، کیونکہ میں ایک بائبل ٹیچر ہوں تو میں جانتا ہوں کیا کرنا ہوتا ہے. نا یو نیڈ ٹو ریئلائز بینگ فیمیلز، آپ کو مرد کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ بہت مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہے اور ہمارے پر رسپانسبلٹی زیادہ ہے. خدا نے مرد کو بولا تھا کہ تو کمانے والا ہے اور تو ہیڈ ہے، وی ہیو اے لاٹ آف رسپانسبلٹیز. سو اس لیے برائے مہربانی ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مردوں کو عورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عورتوں کو مردوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. اینڈ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم برداشت کریں، زیادہ برداشت کریں. سو دس از واٹ یو فائنڈ. اتنے ہیوی لاسز کے باوجود وہ آگے بڑھتا گیا کیونکہ خدا پر اس کا بھروسہ تھا. نا ہم لوگ ایک بات کے حوالے پر غور کرنا چاہتے ہیں جو آگے ہے. وہاں پر ہمیں ملتا ہے پہلا پطرس 5 باب 8 کی آیت. یہاں پر لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. سو فرحان یہاں پر پیج نمبر 25 پر ہمارے پاس ایک بصیرت کا خانہ ہے، کیوں نہ آپ اس کو پڑھ دو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. لفظ پھاڑ کھانا یونانی لفظ کتپینو سے ترجمہ کیا گیا ہے. حرف جار کتا مطلب نیچے اور پینو مطلب کھانا یا پی جانا. سو اس کو پورا کھا جانا کے طور پر ترجمہ کیا جا سکتا ہے. لفظ کھا جانا ابلیس کی وہ تصویر پیش کرتا ہے جس میں وہ اپنے تباہ کن ہتھ کنڈوں سے ایک ایماندار کو کھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تاکہ ایماندار خدا کے سامنے چلنے اور اس کی خدمت کرنے میں بالکل غیر مؤثر ہو جائے. نا یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہ پھاڑ کھانا چاہتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر نگلنا چاہتا ہے. اور وہ کیسے نگلتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے ایوب کی کہانی میں دیکھا، وہ خدا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ پر وار کرتا ہے. سو بینگ اے مین فرحان، اگر آپ جانتے ہو کہ ابھی کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے اور اس کا سب سے پہلا فوکس ہی یہ بات پر ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ تباہ کرے.
تو بینگ اے مین آپ کیا دیکھتے ہو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ اور مضبوط کریں. یس، اور مضبوط سے مضبوط تک رکھیں. دس از ویری امپورٹنٹ. نا جتنے بھی ویورز ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، خواتین کے لیے کسی اور موقع پر بات کی جائے گی اور ہماری کوئی فیمیل ٹیچر ہی ہوگی جو آپ سے بات کرے گی. فی الحال جتنے بھی مرد ہیں ہم مین ٹو مین بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی دعائیں زندگی کیسی ہے؟ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا چیز آتی ہے؟ الارم آف کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے نوٹیفیکیشنز دیکھتے ہیں یا آپ دعا کرتے ہیں؟ فیس بک پر پوسٹ دیکھنے یا تصویر دیکھنے یا ویڈیو دیکھنے میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں یا آپ کوئی بائبل اسٹڈی کرتے ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ. بائبل اسٹڈی از ویری امپورٹنٹ. بینگ اے میل بیکاز یو آر دا ہیڈ. اور مرد ہونے کے ناطے آپ اپنے گھر کے پاسبان ہیں. کلیسیا میں غالباً آپ کا پاسبان کوئی اور ہوگا، لیکن گھر میں آپ اپنے گھر کے پاسبان ہیں. اور اگر آپ گھر کے پاسبان ہیں اس کا مطلب آپ کی بائبل نالج بہت ہی اچھی ہونی چاہیے. ایوب کی بائبل نالج دیکھیں پریکٹیکل کے ساتھ. ایوب پر بہت زیادہ حملہ ہوا، کس لیے کہ وہ خدا کی تکفیر کرے، لیکن ایوب کا خدا کے ساتھ تعلق اتنا زبردست تھا. وہ کہتا ہے خدا نے دیا خدا نے لے لیا، اسی کا نام مبارک ہو. دس شوز کہ اس کا ریلیشن شپ کتنا اسٹرانگ ہے. آپ کا ریلیشن شپ کتنا اسٹرانگ ہے؟ آپ کے بارے میں خدا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ کامل راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے. اگر آپ کو اتنے ہیوی لاسز برداشت کرنے پڑے آپ کیا کریں گے؟ کوسچنس فار لائف، فوڈ فار تھاٹ. اوکے نیکسٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ابلیس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. سو ہم لوگ بات کریں گے افسیوں اس کا 6 باب 10 سے 13 آیات. اور پھر سے فرحان آپ پڑھ دیجئے اور نشان لگوا دیجئے. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، اس پر ہم ڈبہ بنائیں گے. ابلیس کے ہر حوالے پر پھر سے سرشاخہ بنائیں گے اور مضبوط کھڑے رہو کہ ہر فکرے کے نیچے لکیر لگائیں گے. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. ناؤ اس یہ چھوٹے باب کے اندر فرحان کیا پتہ چلتا ہے 10 سے 13 آیات کے اندر؟ کہ ہمیں جو ہے مضبوط ہونا ہے. کس میں مضبوط ہونا ہے؟ روح میں مضبوط ہونا ہے. اینڈ ویری انٹرسٹنگ 10 آیات کے اندر لکھا ہوا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. سو ہم لوگ خود سے مضبوط نہیں بن سکتے، ہمیں خداوند میں مضبوط بننا ہے اور خداوند کے ہتھیار باندھنے ہیں. نا ویری انٹرسٹنگ کیا لکھا ہوا ہے کہ ہماری لڑائی کن سے ہے؟ ہماری لڑائی جو ہے خون اور گوشت کی نہیں بلکہ روحانی فوجوں سے اور آسمانی قوتوں سے. ایگزیکٹلی. سو آپ کا جو بھی سامنے دشمن آ رہا ہے بیسیکلی وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. جیسے کہ ایوب کی بیوی اس کو بولتی ہے خدا کی تکفیر کر اور مر جا، لیکن دشمن اصل میں اس کی بیوی نہیں ہے. اس کی بیوی کے پیچھے کچھ اور بول رہا ہے، کوئی اور بول رہا ہے جو اس کی بیوی کو ورغلا رہا ہے، اور وہ ابلیس ہے. کیونکہ ابلیس یاد ہے نا آپ کو، ابلیس چاہتا ہے کہ ایوب خدا کی تکفیر کرے. تو اس لیے وہ یہاں پر کہتا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور ہمیں خدا کے ہتھیار باندھنے ہیں. اور پھر آگے جب آپ پڑھتے ہیں افسیوں کے حوالے کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں، تو آگے وہ ہر ایک پیس کو ڈیفائن کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں نجات کا خوف پہننے کی ضرورت ہے، ہیلمٹ آف سیلویشن، تاکہ ہمارا ذہن پاک رہے. کیونکہ سب سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر باتیں آتی ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ راست بازی کا پختر جو کہ یسوع مسیح کی راست بازی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ اس کی راست بازی میں چلتے ہیں. اس کے بعد بیلٹ آتا ہے، سچائی کا کمر بند، یعنی کہ سچائی میں آپ جڑے رہیں، سچائی جو کہ خدا کا کلام ہے. پھر آتا ہے صلح کی خوشخبری کے جوتے، یعنی کہ آپ انجیل پھیلائیں
اور پھر اینڈ میں جو آپ کا اوفینسو ویپن ہے، جو آپ کا لڑائی کرنے کے لیے ویپن ہے، وہ روح کی تلوار ہے جو کہ خدا کا کلام ہے۔ تو یہ ساری باتیں، اور ساتھ میں پھر آپ کے پاس ایمان کی سپر ہوتی ہے، اور ایمان کی سپر جو ہے، سپر رومیو کی جو ہوتی تھی وہ کافی بڑی ہوتی تھی، وہ سمجھ لیں ایک دروازہ جو ہے ٹرن کیا ہوا کرو کے اندر ہے، وہ لے کر چلتے تھے۔ سو اٹ واز کوائٹ بگ۔ سو ایمان سے، اور ایمان آپ کا کب مضبوط ہوگا؟ جب خدا کے کلام میں آپ کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ سو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نا آگے بڑھتے ہیں ہم۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب آپ نے باندھنے ہیں تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے خلاف قائم رہ سکو۔ سو فرحان بصیرت کا کھانا پڑھ دے پیج نمبر 27 پر، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے منصوبوں کے بارے میں؟ منصوبے جن کا ذکر 11ویں آیت میں آیا ہے وہ ترتیب وار ہیں۔ دھوکہ دینے کے طریقے جنہیں ابلیس استعمال کرتا ہے۔ دھوکہ دینے کی ہر منزل بڑی چالاکی سے بنائی گئی ہوتی ہے، اس امید پر کہ مظلوم اور اس کے خدا کے ساتھ تعلق کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ 12ویں آیت میں جو لفظ کشتی آیا ہے اس کا مطلب اپنے ہاتھوں سے لڑنا ہے۔ سو منصوبے یعنی کہ پلانس، یہ واحد نہیں ہے، یہ جمع میں ہے۔ یعنی کہ اگر ایک منصوبہ کام نہیں کرتا تو اس کے بعد دوسرا لیول تیار ہے، دوسرا منصوبہ تیار ہے، پھر تیسرا تیار ہے، چوتھا تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ میرے پیارے بھائیوں، مین ٹو مین آپ سے بات کر رہا ہوں، کہ مصیبتیں آپ کی ختم نہیں ہونی ہیں۔ ایک مصیبت آنی ہے تو پھر دوسری، ایک مصیبت جانی ہے تو دوسری آ جانی ہے، دوسری جانی ہے تو تیسری آ جانی ہے، تیسری جانی ہے تو چوتھی آ جانی ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچے گا کہ ابلیس آپ سے جو ہے نا آپ سے ہٹنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ شاید دور ہو لیکن وہ پھر سے آ جائے گا۔ دس از لائف۔ اور اگر آپ ایک ہسبینڈ ہیں، آپ ایک فادر ہیں، اگر آپ ایک شوہر ہیں، آپ ایک والد ہیں، تو آپ کو اپنی فیملی کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا اور پہلے پرابلمس آپ کو اپنے اوپر لینی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا ہے، بٹ دس از دا ٹیچنگ آف دا بائبل۔ کلاسک مثال، پھل کس نے کھایا تھا باغ عدن میں سے؟ ہوا نے کھایا تھا۔ خدا نے کس کو پکارا؟ آدم کو۔ آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم بولتا ہے کہ میں ننگا تھا، میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اور خدا کا رسپانس وہاں پر کلاسک، خدا کہتا ہے تجھے کیسے پتہ چلا تو ننگا ہے؟ کیا تو نے وہ پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے منع کیا تھا؟ بیوی کے بارے میں نہیں کہ بیوی نے تجھے کھلایا، یا بیوی کے بارے میں نہیں میں نے ہوا کو منع کیا تھا، کیا تو نے پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے منع کیا تھا؟ تو ذمہ دار تھا، تیری بیوی ذمہ دار نہیں تھی۔ اب آپ کو بات اچھی لگے بری لگے، دس از ببلیکل۔ اور ہم مرد اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنی فیملیز کے لیے ڈیسیجن لیں، اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک رائٹ ڈیسیجنس۔ ہمیں درست ڈیسیجنس لینے ہوں گے، ہر منصوبے پہ، ہر منزل پہ ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ناؤ روح کی اس لڑائی کے اندر ہمارے پاس ایک اور حوالہ ہے اس کے متعلق، دوسرا کرنتھیوں 10 باب 3 سے 5 آیات، پھر سے فرحان ہماری پڑھنے میں مدد کریں گے۔ ایمانداروں کے ہر حوالہ پر ہم لوگ نشان لگائیں گے، دائرہ بنا لیں گے۔ جسم کے ہر حوالے پر ہم لوگ سلیش لگا سکتے ہیں، اور جنگ کے ہر حوالے کے نیچے ہم لوگ لکیر لگائیں گے۔ سو فرحان یہ حوالہ پڑھ دیجیے۔ کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ نا فرحان، تو آپ یہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ کس حالت پہ ہیں، کس مسلسل سٹیٹ میں ہم لوگ موجود ہیں؟ ہم جنگ کی حالت میں۔ اور یہ جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ ذہن میں۔ ایگزیکٹلی۔ سو ہم لوگ روحانی جنگ میں ہیں، اور یہ جنگ ہمارے ذہن میں ہو رہی ہے۔ اور پولس یہاں پر بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے 5ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ سو جو بھی خیال آپ کو آتے ہیں، جو بھی تصورات آتے ہیں، اور اسی چیپٹر کے اندر جب آپ آگے چلیں گے تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ خیالات ہمارے اندر ایک قلعہ بنا لیتے ہیں،
اور قلعہ فورٹریس بہت ہی مضبوط عمارت ہوتی ہے، اس کو آپ ڈھا نہیں سکتے ہیں، اس کو ڈھانا بہت مشکل ہے. سو اگر آپ کے ذہن کے اندر ایک خیالات آ رہے ہیں اور ان کے اوپر بلٹ اپ کرتے چلے جا رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جنسی فینٹسیز ہو سکتی ہیں، کسی لڑکی کے بارے میں برے خیالات ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ ان پہ بلڈ اپ کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر آپ ان کو توڑ نہیں سکتے، اور پھر وہ آپ کے دماغ پر غالب آ جاتے ہیں. اگین فرحان، میں آپ کی مدد چاہوں گا بصیرت کا کھانا پڑھنے میں. چوتھی آیت میں لفظ قلعوں سے مراد وہ مضبوط اصول ہیں جو ایک شخص کی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں. اس مخصوص سیاق و سباق میں یہ غلط ذہنیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو غلط تعلیمات کو ماننے اور قبول کرنے سے آتی ہے، جس سے طرح طرح کے جھوٹ سے ایک ذہنی مضبوط قلعہ بن جاتا ہے. لفظ تصورات اس مرد کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خدا کی بنسبت اپنی عقل اور تجربے سے چیزوں کو ناپتا ہے. اور یہ اگلا پرابلم ہے مردوں کے ساتھ، ہم لوگ دوسروں کی نہیں سنتے، ہم لوگ اپنی کرتے ہیں. اوکے، ڈیسیجن لینے والا ہمیں بنایا گیا ہے، لیکن ہمیں دوسروں کے بھی فیڈ بیک لینی چاہیے. اور مردوں کے ساتھ آپ کو پتہ یہ اسٹڈی ہے، 26 سال کی عمر کے بعد، 26 کے بعد مرد اکثر اوقات یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں سب کچھ ہی آتا ہے اور ہم کسی سے جو ہے نا فیڈ بیک لینے کے لائق نہیں ہے، ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں. دس از اگین رانگ. اور ایک مرد ہوتے ہوئے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میرے دوست کا میرا ایک دوست ہے، اس کے جو فادر ہیں وہ جب بھی کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں نا میرے دوست سے فیڈ بیک لیتے ہیں، میرے دوست اور اس سے بھائی سے. کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں بھی میلز ہیں گھر کے اندر. سو حالانکہ وہ ہیڈ ہے، فیملی کے ہیڈ ہے، ان کی عمر ظاہر سی بات ہے 50 سے ابو ہو چکی ہوگی، کیونکہ 4-5 بچے ہیں، 2 لڑکے ہیں ان کے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، 3 بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب وہ دادا بن چکے ہیں. سو ہی ہیز ایوری ریزن کہ وہ بولے کہ نہیں بھی بس مجھے بہت کچھ پتہ ہے، بٹ اسٹل وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ آپ فیڈ بیک دو. دس از ویری امپورٹنٹ. اوکے، آج کا آخری حوالہ ایوب 31 باب، اس کی پہلی آیت، 7ویں آیت اور پھر 9 سے 12 آیات. جہاں کہیں پر بھی ایوب کا ذکر آیا ہے اس کے اوپر پھر ہم دائرہ بنائیں گے. جہاں کہیں پر بھی جنسی نجاست خیالات یا خواہشات یا عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس پر ہم ایک باطل بنائیں گے. اور جہاں کہیں پر بھی ایک دل کا ذکر آیا ہے اس پر ہم دل بنائیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر کروں؟ اگر میرا قدم راستہ سے برگشتہ ہوا ہے اور میرے دل نے میری آنکھوں کی پیروی کی ہے، اور اگر میرے ہاتھ پر داغ لگا ہے، اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہوا اور میں اپنے پڑوسی کے دروازہ پر گھات میں بیٹھا، تو میری بیوی دوسرے کے لیے پسے اور غیر مرد اس پر جھکیں، کیونکہ یہ نہایت برا جرم ہوتا، بلکہ ایسی بدی ہوتی جس کی سزا قاضی دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی آگ ہے جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور میرے سارے حاصل کو جڑ سے نیست کر ڈالتی ہے. پہلی آیت میں جو لفظ نظر کرنا آیا ہے وہ اس عبرانی لفظ سے ترجمہ کیا گیا ہے جس کا مطلب غور سے مشاہدہ کرنا یا غور و فکر کرنا ہے. اس میں شامل آنکھوں سے چانچنا، جو دیکھا گیا ہے اس کے بارے میں سوچنا تاکہ کچھ رد عمل کیا جائے. نظر کرنا ایک نہ سوچی گئی اٹل نظر سے بالکل مختلف ہے. ایک ہے کہ تھوڑا سا مطلب ایک نظر پڑ جانا، یوں دیکھا اور پھر ہٹا لی، نہیں، یہاں پر نظر کی. جب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جب میں اس پر کنواری پر نظر کروں، اس کا مطلب یہ ہے کنواری کو دیکھتا رہوں، اس پر غور کرتا ہوں، اس کے بارے میں سوچتا رہوں. حالانکہ ایوب میرڈ ہے، تو ایوب کہہ رہا ہے کہ میں کیوں ایسا کروں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہی ہم میں سے ہر مرد کو کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے
بہت سارے مرد حضرات اس آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی نظروں کو کنٹرول نہیں کرتے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. فرحان میں کیا کہتا ہے, اگر میرے دل نے کچھ ایسا کیا ہو تو کیا ہو میرے ساتھ؟ تو میری بیوی دوسرے کے لیے پسے اور غیر مرد اس پر جھکیں. اوکے, سو وہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر میں کسی اور پر نظر کروں گا, کیوں؟ اگر وہ لڑکی کنواری بھی ہے تو سب سے پہلی بات تو وہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, اور آگے جا کے اس نے کسی کی بیوی بننا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے سے ہی کسی اور کی بیوی کو, جس نے کسی کی ہونا تھا, اس نے اس کو ناپاک کر دیا ہے. اور اگر اس نے ایسا کیا ہے دوسرے شخص کے ساتھ, اس کی شادی ہونے سے پہلے اس نے اس کے ساتھ یہ ناپاکی کی ہے, تو اس کی اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اور ایسا ہوا ہے. یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک ریئل لائف ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے یہاں پر کراچی میں ہی ایک مرد تھا جو اپنی بیوی کے ہونے کے باوجود دوسری عورت کے ساتھ افیئر رکھے ہوئے تھا. ایک دن وہ اس عورت کو گھر پہ لے آیا. اب ایک عورت ہوتے ہوئے جسٹ امیجن کہ آپ کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ آپ کے بیڈ روم میں ہے. الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی پھر عورت بھی جو ہے دوسرے مردوں کے ساتھ جانا شروع ہو گئی. اب وہ اپنے شوہر کے بیڈ روم میں دوسرے مردوں کو لے کر آتی تھی, اور وہ مرد کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا کیونکہ اس نے خود ایسے کیا ہوا تھا. وہ اپنی بیوی کو منع نہیں کر سکتا تھا. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہاوت کہتے ہیں, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ کو پتہ ہے کہاوت کہاں سے نکلی ہے؟ یہ بائبل میں سے نکلی ہے, جسے گولڈن رول کہتے ہیں, جسے اچھے سامری کی مثال کے بعد, نیک سامری کی مثال کے بعد یسوع مسیح نے کہا تھا, بس جیسا تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کرے ویسا ہی تم دوسروں کے ساتھ کیا کرو. تو جیسا آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ دوسری لڑکیوں پر نظر کرتے ہیں تو دوسرے آپ کی بہن یا بیٹی پر نظر کریں گے. اگر آپ دوسروں کی بہن بیٹی کے بارے میں غلط سوچ لے کر آتے ہیں تو آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ غلط سوچ ہوگی. سو میک شیور کہ آپ کیا کرتے ہیں. نا بہت سارے کنکلوژنز ہیں ہمارے پاس, لیکن کچھ کنکلوژنز. سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرحان, ہم نے ایوب کی مثال سے کیا دیکھا؟ اتنے زیادہ ہیوی لاسز کے باوجود بھی ایک مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ انڈیور کرنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے. برداشت کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ ایک مرد کو برداشت کرنا چاہیے, ہیوی لاسز ہو یا اس کی اپنی جنسی خواہش کیوں نہ ہو, کیونکہ ایک مرد اپنی جنسی خواہش پر غالب آ سکتا ہے اکثر اوقات. اور یہ لوگ مذاق میں بات لیتے ہیں, لیکن یہ مذاق میں بات لینے کی نہیں ہے, یہ سیریس بات ہے. اکثر فیس بک پہ بھی پوسٹ میں نے دیکھی ہیں, بھئی اگر لڑکی خود اپنا آپ دے رہی ہو تو کیا کریں. میں یہاں پر مثال دوں گا یوسف کی. آپ ہمارے یوسف کی سیریز بھی دیکھ سکتے ہیں. یوسف کو جب پوتیفار کی بیوی نے کہا تھا کہ آ میرے ساتھ ہم بستر ہو, یوسف کہتا ہے میں کیوں تیرے شوہر کا اور خدا کا گناہ کروں, اور وہ وہاں سے بھاگا. آپ یہ کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ یہ عورت کی غلطی تھی, اور اگر عورت کی غلطی ہوگی بھی تو ذمہ دار آپ ہے, بیکاز یو آر دا میل. یاد رکھیے آدم اور ہوا کی مثال. پھل ہوا نے کھایا تھا, پوچھا آدم سے کیا تھا, آدم تو نے پھل کھایا ہے, تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے. سو میک شیور واٹ یو ڈو. سو آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. ہیوی لاسز, جنسی خواہشات, اپنا آپ کو خود کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے. اوکے فرحان, پھر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ پولوس کہتا ہے ذہن کو قابو میں رکھنا, یا جیسے کہ پطرس کہتا ہے ہوشیار اور بیدار رہو. ایک مرد کی سب سے بڑی پرائیورٹی کیا ہے؟ سب سے پہلی پرائیورٹی کیا ہے؟ کہ وہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے درست رکھے. یس, وہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھے اور مضبوط رکھے. اگر ایوب خدا کے ساتھ اپنا تعلق درست یا مضبوط نہیں رکھتا تو وہ اپنی بیوی کے بہکاوے میں, جو کہ ایکچولی ابلیس کے بہکاوے میں آ کر بول دیتا. وہ بول دیتا کہ بھائی خدا تو نے کیا کیا ہے, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے بولا نہیں, کیا خدا کے ہاتھ سے ہم صرف سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. ایک مرد ہوتے ہوئے سب سے پہلی رسپانسبلٹی, بیسیکلی یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے, لیکن بینگ مین ہم لوگ بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق بہت ہی ضروری ہو, بہت ہی مضبوط ہو. اور اینڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنے ذہن میں کسی بھی لڑکی کے خلاف فینٹسی نہ آنے دیں. کسی لڑکی کے بارے میں سوچیں نہیں, وہ آپ کے ذہن کے اندر ایک قلعہ بنتا جائے گا. اینڈ دین یو نو واٹ ول ہیپن. اور بہت سارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, پورنوگرافی دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ کچھ کر تو نہیں رہے ہیں. جو اس کے اندر لڑکیاں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کو کتنا میک اپ کیا جاتا ہے, ان کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے اسکرین پر خوبصورت لگنے کے لیے, اور وہ پوری پرفارمنس ہوتی ہے, اور وہ آپ کے اندر قلعہ بنتا چلا جاتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہوگی,
اور آپ کی بیوی کو اس طرح کی حرکات کرنے میں اچھا نہیں لگتا، یا آپ کی بیوی اس طرح سے تیار نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اپنی بیوی کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور آپ اپنی بیوی میں مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں پورنوگرافی نے ایک قلعہ بنا لیا ہے، اور آپ انہی خواتین کے بارے میں، خواتین تو میں ان کو نہیں بولوں گا، یہ ایک بڑا معزز لقب ہے، تو آپ ان لڑکیوں کے بارے میں یا عورتوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتے۔ اپنے ذہن کی اس جنگ کو جیتے، اپنے ذہن کے اندر خدا کے کلام کا قلعہ بنائے اور کسی اور چیز کا نہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ میں اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا ہے تو وہ بھی کریں، اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔